اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ چاند رات کے حوالے سے، یعنی کہ شوال کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہی آسان عمل ہے۔ عید الفطر کی رات جب ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں کے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ بندوں سے خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے جو بھی طلب کرو گے، اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے، میں عطا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں سوال کرو گے، میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے تمہیں گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے عید کے دن، عید کی رات، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم جعلنا منہم، یہ وہ خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جو کہ پوری عکاسی کرتی ہے پورے رمضان کی، چاند رات کی، عید کے چاند کو دیکھ کر جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو آج کا عمل ہے جو کہ اس میں اعظم کن فیکون ہے۔ آپ نے جب عید کا چاند دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے پاک پروردگار، آپ نے مجھے یہ مہینہ نصیب فرمایا جو رحمتوں اور برکتوں والا تھا۔ ہم نے اپنے تمام گناہوں سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے مصلی بچھا کر آپ نے قبلہ رو ہو کر ایک تسبیح اسم اعظم کن فیکون لا الہ الا اللہ کی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ اسم اعظم ہے جو ہر چیز کی نفی کرتا ہے، ہر اس بت کی نفی کرتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، اس کو اسم اعظم کن فیکون کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کی تسبیح کرتے ہیں پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا نور حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ عمل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ انعام و اکرام کی رات ہے۔ انشاءاللہ اس میں ایک مکمل حدیث جو میری خود کی بہت زیادہ پسندیدہ حدیث مبارکہ ہے، دل کرتا ہے اس کو بار بار پڑھوں، تو انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر کے اس حدیث کو سننا ہے، یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر اس کا نور بھی حاصل ہوگا، آپ اس کو محسوس بھی کر پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سننا ہے۔ ویڈیو ذکر کروں گی اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھولی دی جاتی ہے اور شروع سال سے لے کر آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے۔
جس کی جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جن سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالی شانو اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شان و رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیں، اور مالک جہنم یعنی جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دروازے روزے داروں پر بند کر دیں، جہنم کے دروازے روزے داروں پر بند کر دیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جائیں اور سرکش شیاطین کو قید کریں اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دیں کہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حق تعالی شان و رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب رمضان مبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شان و جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اسی رات کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھی آج کی رات کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، اس کو مصافحہ کریں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کر چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ فرمائی، 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہے؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو یعنی ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ اب عید الفطر کی رات کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے جو آج کا وظیفہ بھی ہے۔ اس رات میں آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، عید الفطر کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک اسم اعظم ہے کن فیکون جس کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی ایک تسبیح ہی آپ نے کرنی ہے۔ اللہ کریم آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے، آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔